بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال 2022 کو عالمی ادارہ صحت، دنیا بھر کی ویکسین بنانے والی کمپنیوں اور بل گیٹس جیسے لوگوں نے کورونا کے خاتمے کا سال کہہ دیا ہے۔ کئی اداروں کی باقاعدہ رپورٹس موجود ہیں کہ اس سال کے درمیان کورونا بالکل ختم ہو جائے گا اور سال کے آخر تک تو کورونا ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ دنیا کی 50% کے قریب آبادی اس وقت پوری طور پہ ویکسینیٹڈ ہو چکی ہے، لیکن کورونا کا جن ہے کسی طور بھی قابو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر دنیا بھر میں اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو پچھلے 2 مہینے کافی بہتر رہے۔ کیسز کی تعداد کم ہوئی، عالمی سطح پہ فلائٹ آپریشنز بھی پوری طرح بحال ہو گئے، لیکن ابھی حالیہ 1-2 ہفتوں میں جو خبریں سامنے آئیں وہ بڑی ہی بھیانک اور خوفزدہ کرنے والی تھیں۔ اس وقت کورونا وبا کی 5ویں لہر نے تباہی مچانا شروع کر دی ہے۔ امریکہ سے لے کے یورپ تک کورونا کیسز کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 10 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد حیران کن طور پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تعداد سے تو کہیں کم ہے جو کورونا کے عروج والے دنوں میں رپورٹ ہوتے تھے۔ جب عروج تھا تب 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب روزانہ کیس رپورٹ ہوتے تھے، اور اب 10 لاکھ 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں صرف 24 گھنٹے کے اندر 1 ملین سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرسمس کے بعد ہیلتھ کا عملہ ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوا، اس لیے یہ تعداد 1 ملین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج تک کبھی اتنے کیسز ایک ہی دن میں سامنے نہیں آئے جتنے آج امریکہ میں آ چکے ہیں۔ دوسری طرف کورونا کیسز میں یورپ کا ملک فرانس بڑی حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ وہاں ایک ہی دن میں ریکارڈ کیس دیکھنے کو ملے ہیں جن کی تعداد 2,70,000 تھی۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں نظام صحت بہت زیادہ بہتر مانا جاتا ہے، مگر وہاں بھی اتنے کیسز کا سامنے آ جانا، اور وہ ایسے وقت میں جب ویکسینیشن بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہو، تو یہ بات واقعی حیرت انگیز اور تشویشناک ہے۔ ماہرین کے مطابق کورونا کا اومائکرون ویریئنٹ اس پھیلاؤ کی وجہ بن رہا ہے جس کا توڑ شاید ابھی ویکسین سے نہیں ہو پا رہا۔ کورونا کے حوالے سے دوسری اہم خبر اسرائیل سے ہے، جہاں سے ایک انوکھے کیس نے ماہرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کورونا چونکہ خود بھی ایک طرح کا فلو ہے، اور اس طرح ڈاکٹروں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کورونا وائرس کے ساتھ فلو وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ 2 دن پہلے اسرائیل نے اپنا پہلا کیس درج کیا جسے فلورونا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ فلورونا جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ فلو اور کورونا کا مکسچر ہے، اس لیے اس کو بے حد خطرناک کہا جا رہا ہے۔ 2 طرح کے مختلف بیماریوں کا ایک ساتھ حملہ آور ہونا ویکسین کو غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ اس کا پہلا کیس سامنے آنے کے فوراً بعد فلورونا لفظ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرتا رہا، اور اس کیس کو لے کے بہت سی خطرناک قسم کی پوسٹیں شیئر کی گئیں۔ ماہرین اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان دنوں وائرسز کا ایک ساتھ لگنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ واحد کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، ممکنہ طور پہ اس میں بدلتی ہوئی صورتحال کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے تشویشناک خبر جو کورونا کے حوالے سے ہے وہ بھی فرانس سے ہے۔ جیسا کہ فرانس میں ہر روز کیسز بھی ریکارڈ سطح تک پہنچ رہے ہیں، ایسے میں ایک نیا ویریئنٹ بھی تیزی سے سامنے آیا جسے اومائکرون سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ کہا جا رہا ہے۔ پہلے ہی اومائکرون قسم سے دنیا پریشان ہے، اور اس کے بعد یہ خبر کسی دھچکے سے کم نہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس کے تقریباً 1 درجن سے زیادہ کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ان میں اومائکرون کے مقابلے میں زیادہ میوٹنٹ پائے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اومائکرون سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے۔ ابھی تک تو فرانس کے باہر سے ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی جس کے مطابق یہ پتہ چل سکے کہ IHU نامی یہ قسم کہیں اور بھی موجود ہے یا نہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے کسی ایک خطے میں کوئی ایک وائرس کی قسم آئی ہو اور وہ باقی دنیا میں نہ پھیلی ہو۔ اللہ رب العزت سے بس کرم اور فضل کا معاملہ مانگیں کہ وہ اپنے فضل سے ان خطرناک بیماریوں اور وباؤں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ انسان بڑا ہی بے بس، کمزور اور لاچار ہے، اور اس کی یہ کمزوری اور اس کی یہ حیثیت اور طاقت کورونا کے ان دنوں میں بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کورونا سے جان چھڑوا نہیں پا رہا۔
اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔